السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ، اس کی آج انشاءاللہ ہم تعارف پڑھیں گے کہ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں اور آیا اس کے بارے میں کیا کیا جو ہیں احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، اس کی 236 آیات ہیں۔ اس کی آیات 57 سے لے کر 73 میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام البقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید و رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی زمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے، اپنا خدا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے قائل تھے، ایک اللہ وحدانیت پر یقین اور ان کا پختہ ایمان تھا۔ اسی لیے تو قرآن کی اکثر صورتوں میں ان کو حنیفاً کہا گیا ہے، یعنی یکسو۔ ان میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ ہم ان پر کسی قسم کی الزام تراشی دے سکتے۔ تو اسی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ کے تقریباً پہلے پارے کے آخر میں موجود ہے۔ کیوں صرف اس لیے ان کو یاد دلا دیا گیا، عرب کے بت پرستوں کو بھی، کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اسی زمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل جو ہیں وہ داخل ہیں۔ یہ سورت کل کی کل مدنی سورت ہے، اس میں 236 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں یہ حدیث بھی آتی ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں کبھی شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ اس گھر کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوتی ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میری سب سے گزارش ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ ہم سورہ بقرہ اگر پوری نہیں پڑھ سکتے، آخری آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت کر کے سونا اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔